احباب گرامی، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 میں خالق کائنات کا خطاب ازواج مطہرات کے ساتھ ہے اور ان کو باور کروایا جا رہا ہے کہ تمہارا مقام اور تمہارا مرتبہ یہ ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہو، تمہارا مرتبہ اونچا ہے، تمہارا مقام بلند ہے، اور تم اس مقام پر اگر پہنچی ہو تو یہ اللہ کی دین ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ ہی ہے جو اپنے دین کے لیے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے اور پھر ان سے اپنے دین کا کام لیتا ہے، اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے دنیا کے تمام مسلمانوں کی کہ اللہ نے اپنے دین کو ان لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے، وگرنہ ہر بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے والدین اس کا کباڑہ کر کے کبھی اس کو یہودیت کی طرف، کبھی اسے عیسائیت کی طرف اور کبھی کسی دوسرے مذہب کی طرف لگا کر اپنی بھی جہنم تیار کرتے ہیں اور اس کو بھی جہنم کا راہی بناتے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس نے عام انسانوں سے بڑھ کر ہمیں نوازا کہ اپنے دین کو ہمارے اندر رکھ دیا، اور اللہ کی یہ وہ نعمت ہمارے پاس موجود ہے جو دنیا کی تمام تر نعمتوں پر بھاری ہے۔ اس لیے کبھی کبھار اللہ رب العالمین کی باتوں میں یہ بات بھی پڑھنے اور سننے کو مل جاتی ہے کہ آپ عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، آپ کا مرتبہ لوگوں سے اونچا ہے، آپ وہ نہیں ہو جو باقی سب ہیں، آپ ہو، باقی لوگ وہ ہیں۔ وہ جس طرح کی بھی حرکت کرتے ہیں، وہ جس طرح کا بھی رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ ان کی اوقات اور ان کی حیثیت ہے، ان کا مقام ہے، ان کو یہی زیب دیتا ہے، ان کے پاس عقل ہی اتنی ہے۔ لیکن آپ چونکہ آپ ہیں، آپ کوئی اپنا سٹینڈرڈ بنائیے، خاص طور پہ اپنے رب کے معاملے میں، اپنے دین کے معاملے میں۔ آپ کے پاس دنیاوی نعمتیں موجود نہیں ہیں، آپ کے پاس وسائل کی قوت اور فراوانی موجود نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے، آپ اسلام سے مالا مال ہو چکے ہیں، تو پھر آپ اپنے دین کو اور اپنی دنیا کو لوگوں کے سامنے یوں رکھ دیجئے کہ لوگ موازنہ کر سکیں کہ واقعی دیندار میں اور دنیا دار میں زمین و آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہا لستن کاحد من النساء، تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، وہ بھی اس وجہ سے کہ اگر تمہارے اندر تقوی موجود ہے۔ اور تقوی میرا بھائی، اس کا معنی ہوتا ہے بچنا، بچانا، اپنے آپ کو محفوظ کرنا، اپنی حفاظت کا سامان کرنا، تقوی۔ اور پھر جب انسان اپنے آپ کو ظاہری طور پہ بچانا سیکھ لیتا ہے، وہ اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کو بچانا اور محفوظ کرنا سیکھ لیتا ہے، اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کو بچاتا ہے، اپنی استعمال کی چیزوں کو محفوظ کرتا ہے اور ان کو بچا بچا کر رکھتا ہے، بالکل اسی طرح اپنے اور رب کے تعلق کو ٹوٹنے سے بچانا بھی تقوی ہی ہے۔ جب انسان اس تقوی کے اندر آتا ہے تو پھر اسے بہت ساری باتوں کی احتیاط کرنا پڑتی ہے کہ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنی زبان سے کوئی ایسی غلط سلط بات نکال لی تو پھر ہو سکتا ہے میرا اور میرے رب کا تعلق کمزور پڑ جائے۔ اس لیے وہ تقوی اختیار کر کے جب بھی کوئی بات کرتا ہے اللہ کی رضا کے مطابق کرتا ہے، اپنے کان سے وہ وہی بات سنتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ بات نہیں سنتا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ اپنی آنکھ سے وہی دیکھتا ہے جس کے دیکھنے کی اللہ نے اسے اجازت مرحمت فرمائی ہے، اور اگر یہ کوئی غلط چیز دیکھتا ہے تو اس کا دل فوراً کہتا ہے کہ بچیے، آپ غلط کاری کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ غلط نگاہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے کہا کہ آپ الگ ہیں، آپ کی تو ایک ایک حرکت، آپ کی ایک ایک ادا اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس لیے اپنے آپ کے مقام کو بندے کو سمجھنا چاہیے۔ جیسے اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ داڑھی کا حیا آ جاتا ہے،
ہم تمہاری داڑھی کا حیا کر لیتے ہیں، یا ہم اپنی داڑھی کا حیا کر لیتے ہیں، وگرنہ ہم بھی کسی سے کم نہیں، ہم بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے ہمیں بھی وار نہ آئے، ہم بھی یہ کام کر گزرے، لیکن ہم اس کا حیا کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اللہ سے حیا کیا جائے، جو ہر وقت ہی انسان کے ساتھ ہے، ہر وقت انسان کو دیکھتا ہے، اس کے اعمال کو سنتا ہے، اس کے سینے میں چھپے ہوئے راز سے واقف ہے۔ اس لیے کہا کہ آپ اپنے مقام کو سمجھیے کہ آپ ہیں کیا، اور انسان جب اس بات کو سمجھ لیتا ہے نا کہ میں اللہ کے کتنا قریب ہوں اور اللہ میرے ایک ایک عمل سے واقف ہے، تو یقین کیجیے اس کے گناہ خود بخود چھوٹنے لگتے ہیں، وہ خود بخود گناہوں والی زندگی کو ترک کرنا شروع کرتا ہے۔ خیر بات کی طرف آتے ہیں، یہ تو تھا ایک ایسا مسئلہ جو کہ ہر بندہ انفرادی طور پہ سمجھے۔ یہاں پر جو مسائل ہیں ان میں بنیادی طور پہ جو معاشرتی مسئلہ اللہ رب العالمین سمجھانے لگے ہیں وہ یہ کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اے نبی کی بیویوں، اگر آپ دیکھتی ہو کہ آپ کے گھر میں غیر مرد آ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے کئی صحابہ کو آنا پڑتا ہے، اور آپ اگر گھر میں موجود نہیں ہیں، یا آپ نے دروازہ کھولا ہے، یا آپ دروازے کے قریب ہیں اور آپ کو وہاں جواب دینا پڑ جاتا ہے، یا کوئی بندہ آپ کو مخاطب کر کے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول کے گھر کے اندر آ کر عبادات میں کیا انداز اور رویے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیا کیا کہا کرتے ہیں اور کیسے گھر کے اندر رہتے ہیں، کوئی آپ سے اس طرح کا مسئلہ کوئی پوچھتا ہے، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، آپ کی زبان میں، آپ کے کلام میں ایسی لچک نہیں ہونی چاہیے کہ اگلے کا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بات واضح فرمائی ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے کائنات کی جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ساری جوڑا جوڑا پیدا کی ہیں، اور جوڑوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی واضح جوڑا نظر آتا ہے تو وہ عورت اور مرد ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ ایک اللہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس ایک جان سے اس نے اس کی بیوی کو پیدا کیا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس جا کر وہ تم سے سکون حاصل کرے اور تم اس سے سکون حاصل کرو۔ گویا اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا ہے، اور مرد کے اندر یہ قوت زیادہ رکھی ہے کہ یہ عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، اور عورت کے اندر نسوانی طور پہ اللہ رب العالمین نے یہ وصف رکھ دیا ہے، اس کی طرف مائل ہوا جاتا ہے، لیکن یہ مائل ہونا بھی اس وقت جائز ہوتا ہے جب وہ آپ کے نکاح میں آ چکی ہو۔ نکاح سے پہلے اگر کوئی مائل کرواتی ہے اپنی طرف کسی کو، یا کوئی بندہ کسی کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، وہ عورت اس کی طرف کوئی بندہ مائل ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ مرد اس کی طرف بڑھے گا، اس میں کشش رکھی ہے، اس کی آواز میں بھی کشش رکھی گئی ہے، اس کی آواز میں بھی کشش رکھی گئی ہے، اس لحاظ سے کہ اب تم یہاں پر ایسے مقام پر، ایسے پوائنٹ پر کھڑی ہو کہ تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنی پڑ جاتی ہے، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اپنے کلام میں نرمی نہ لے کر آنا، نرمی نہ ہو، سپاٹ لہجہ ہو، ایسا لہجہ ہو کہ اللہ کے سامنے اگر تمہیں جواب دینا پڑ جائے اس بات کا کہ تم نے بات کیسے کی تھی، تو کم از کم تم بتا سکو اے اللہ میں نے آواز میں کوئی لوچ نہیں رکھی تھی، میں نے سیدھی سباؤں کے ساتھ بات کی تھی، کوئی اپنے اوپر اپنے کریکٹر کی طرف کسی کو اپنی طرف مائل نہیں کیا تھا۔ یاد رکھیے جب کبھی کوئی عورت موقع دیتی ہے کسی مرد کو پھر ہی وہ اس کی طرف بڑھتا ہے، اگر وہ موقع نہ دے تو کسی مرد میں اتنی جرت بھی نہیں کہ وہ اس کی طرف بڑھ سکے۔ دلیل اس کی قرآن میں ہے، سورہ نور کی دوسری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فجلدوا، جو زانیہ عورت ہے اور جو زانی مرد ہے ان کو تم کوڑے لگاؤ۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ زانی مرد اور زانیہ عورت کو کوڑے لگاؤ، پہلے زانیہ عورت کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہ دروازہ اپنا کھولتی، وہ پہلے بندے کو راہ دکھاتی ہے کہ تم آؤ،
جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے راستہ دکھایا، فطری طور پہ ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ عورتیں جو اپنے اس دروازے کو ہمہ وقت بند رکھتی ہیں اور صرف اپنے شوہر کے لیے کھول کر رکھتی ہیں، ایسی عورتوں کے گھر بھی بچتے ہیں اور عزتیں بھی محفوظ رہتی ہیں۔ اس لیے کہا کہ جو پہلی ہلکی سی بھی بات ہے، یہ بہت بڑا نکتہ ہے کہ سب سے چھوٹی بات کہ پردے میں رہ کر بھی اگر تم نے بات کرنی ہے تو لوچ نہ ہو آواز میں، کلام میں جھکاؤ نہ ہو، کلام میں نرمی نہ ہو کہ اگلا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، وہ شخص کہ جس کے دل میں روگ ہوگا، بیماری ہوگی، لالچ ہوگی، ہوس ہوگی، وہ بندہ پھر تمہاری طرف مائل ہوگا اور تمہیں جو ہے وہ ایسے سبز باغ دکھا دکھا کر وہ تمہاری عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالے گا۔ اور ہوتا بالکل اسی طرح سے، بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے۔ 8-9 سال کے بچے، 9th 10th کلاس کے بچے، وہ اسی لیے تو اپنے آپ کو جو ہے بسا اوقات خودکشی کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، یا جس طرح سے یہ 14 فروری گزرا اور لوگوں کے جو معاملات ہمارے سامنے آئے، اللہ معاف فرمائے، وہ یہی معاملہ تو ہوتا ہے گھروں کے اندر۔ یہاں پر اصل معاملہ پھر آ جاتا ہے گھروں کے اندر بچیوں کی تربیت کرنا اور ان کو سکھانا کہ آپ کا اپنے کزنز کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے دلوں میں کھوٹ پیدا ہو جائے آپ کے متعلق۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے، اتنا سا بچہ ٹانگ کے جتنا ہوا نہیں ہوتا اور پیار کے اور عشق میں مبتلا ہو کے وہ سگریٹ بھی پی رہا ہوتا ہے اور وہ نشہ بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے انداز اور ڈھنگ ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کون سی ایسی ہیر ڈھونڈ لی ہے جو اس کو نہ ملی تو اس نے ویسے ہی مر جانا ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں ڈھونگ ہوگا نا، جس کے دل میں ہوس ہوگی۔ اور پھر ایسے لوگ یہ صرف جسم کے متلاشی ہوتے ہیں، ان کو صرف جسم بھمبوڑنا آتا ہے، ان کو وہ روحانی طور پہ وہ سکون نہیں ملتا جو اللہ نے نکاح میں رکھ دیا ہے۔ یہاں پر اللہ اشارہ یہ بھی دے رہے ہیں کہ جناب اگر بچے بالغ ہو چکے ہیں تو ان کا نکاح فوراً کر دیجیے، اور یہ حکم ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو آپ ان کا نکاح کر دیجئے۔ لوگ کہتے ہیں جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا تب تک ہم اس کا نکاح نہیں کرتے۔ وہ اللہ کے بندوں، وہ سال کا ہوتا ہے، اللہ اسے پاؤں پہ کھڑا کر دیتے ہیں، وہ اسی وقت ہی پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نور میں آپ نے یہ باتیں پڑھی ہیں، سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تمہیں ڈر ہے کہ ان کے نکاح کرو گے اور تم کنگلے ہو جاؤ گے، یاد رکھو ان کے نکاح کرو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ تمہیں زیادہ رزق عطا کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بھی غنی ہے، وہ اپنے بندوں کو اپنی بات ماننے کے بعد غنی کر دیا کرتا ہے۔ فلا تخضعن بالقول، اس لیے اے عورتوں کی جماعت، ان مردوں نے تمہاری طرف پلٹنا ہے، ان کے دلوں میں ہوس ہے، اللہ نے زیادہ رکھی ہوئی ہے۔ تم با حیا ہو، با کردار ہو، چھپنے والیاں ہو، تم چھپائی جانے والیاں ہو، اس لیے اپنے کلام میں کوئی ایسا لوچ یا ایسے نرم لہجے کے ساتھ ان کے ساتھ بات نہ کرنا کہ وہ بندہ جس کے دل میں روگ ہوا وہ تمہاری طرف کہیں مائل نہ ہو جائے۔ اور اسی لیے تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ لعنت ہو ان عورتوں کے اوپر مائلات ممیلات کاسیات عاریات، جہنم کی وہ قسم جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے دکھائی ہی نہیں گئی۔ اتنا بدترین عذاب، کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ عورتیں، مائل ہونے والیاں اور مائل کرنے والی۔ اور پھر یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اور ویسے میسیجز کے اوپر اور ویسے کالز کے اوپر جو بھی معاملات چلتے ہیں، اس میں عورت کی طرف سے جب دروازہ کھولا جاتا ہے، جب تھوڑا سا اشارہ دیا جاتا ہے تو مرد بھاگتا ہوا آتا ہے، اور یہ مرد انسان کے روپ میں وہ بھیڑیا ہوتا ہے جو کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی اور کسی کی بیوی کی عزت کو نوچ کر اپنی ہوس پوری کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں معاشرہ خراب ہے، وہ اس لیے خراب ہوتا ہے کہ ہمارے دل خراب ہو چکے ہیں۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں کوڑ ہوگا، مرض ہوگا، وہی اس طرح کی حرکت کرے گا۔ اب کون ہے جس کے اندر ایسا ہو؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ساروں کو یہاں بتایا گیا ہے۔ یہ اصل میں سارے مردوں کو وارننگ دی گئی ہے کہ پھر تم اس کیٹیگری کے اندر آؤ گے، پھر تم اس معاملے کے اندر، اس لسٹ کے اندر تم شامل کر دیے جاؤ گے اگر تم نے ایسا کیا۔ اور پھر یہاں پر یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر عورت اپنی طرف مائل کرتی ہے تو مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ وہی جو یوسف کا کردار تھا، وہی کردار ہونا چاہیے جو یوسف علیہ السلام کا کردار تھا
اس نے کیا کہا تھا؟ ہر طرف سے دروازے بند کر کے کہنے لگی ہائی تالک، آ جائیے، کوئی بھی نہیں ہے۔ قال معاذ اللہ، کوئی نہ بھی ہو تو اللہ موجود ہے۔ انہو ربی احسن مثوائی، میرے رب نے مجھے جدھر رکھا ہے کمال رکھا ہے، وہ ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ دوڑیے، وہ دوڑا، دوڑتا رہا، بند دروازوں میں دوڑا۔ جب وہ دوڑا تو مالک نے دروازے کھولے یا نہیں کھولے؟ دروازے کھلے، عزت بھی بچ گئی، کردار بھی بچ گیا، اور اللہ نے نبوت بھی عطا کر دی۔ جو بندہ بھاگتا ہے وہ بچا لیا جاتا ہے، اور جو نہیں بھاگتا ہے وہ پکڑ لیا جاتا ہے، دھر لیا جاتا ہے، پھر وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اور ماضی قریب میں کتنے ایسے واقعات سننے میں دیکھنے میں آتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے آپ کو بھگایا، اللہ والوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ ہم عورتوں کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ پردہ نہیں کرتی ہیں، یہ نہیں کرتی ہیں، یہ وہ نہیں کرتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جہاں عورتوں کو پردے کا حکم دیا، اس سے پچھلی آیت میں مردوں کو پردے کا حکم۔ اپنی نگاہ کو نیچا رکھیے۔ اگر کوئی آپ کی طرف مائل ہو رہی ہے تو آپ کیوں ہوں؟ آپ کیوں اس کی طرف مائل ہوں؟ پھر یہاں سے وہ مسئلہ بھی نکل آتا ہے، مخلوط نظام تعلیم، جو کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر مردوں اور عورتوں کو اکٹھے بٹھا کر ایک جیسی کرسیوں کے اوپر ساتھ ساتھ بٹھا کر، حتیٰ کہ ہمارے اس شہر کے اندر کئی ایسے واقعات بھی گزر چکے ہیں کہ اگر اسکول کا کوئی یا کالج کا یا یونیورسٹی کا کوئی ٹور گیا ہے تو وہاں پر ایک دوسرے کی گود میں بیٹھ کر جایا گیا ہے۔ یہ مخلوط نظام تعلیم، اس کے اوپر بڑے دلائل ہیں قرآن کریم کے اندر، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، لیکن عقلی طور پہ اس کو سمجھ لیجئے کہ اگر کسی بھی انسان کے سامنے کوئی لیمو کاٹا جائے تو منہ میں پانی آتا ہے، کھٹی چیز کوئی رکھ دیجئے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ کیوں؟ فطری چیز ہے، ہم نہیں روک سکتے اس کو، وہ ہمارے منہ میں پانی لے آتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی عورت وہ اس طرح کا غلط سلط لباس پہن کر آتی ہے اور پھر مردوں کے درمیان گھس کر بیٹھتی ہے اور پھر اس کی عزت کے اوپر وار ہوتا ہے، تو اسے الزام دینے سے پہلے اپنے آپ کے اوپر غور کرنا چاہیے، کیونکہ سجا سجایا مال ہمیشہ فروخت ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جو اپنی زبان کے اندر نرمی نہ بس پیدا کرنا، اپنے لہجے میں نرمی نہ لے کر آنا، سیدھی سخت لہجے میں بات کرنا۔ اب بعض لوگوں کو یہ شک پڑنے والا تھا کہ پتہ نہیں جی اب عورتوں نے کیسے ہم سے بولنا ہے، تو اللہ نے اس لیے آگے اس عورتوں سے کہہ دیا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف بات کرنی ہے۔ اگر وہ آپ سے کوئی بات پوچھتے ہیں کہ یہ اور یہ معاملہ کیا ہے، اس مسئلے میں کیا ہے، تو آپ ان کو بتا دیجئے، سیدھے سبھاؤ کے ساتھ بتائیے، کہانیاں لے کر نہ بیٹھ جائیے کہ یہ شروع سے لے کر یہاں تک کیسے ہوا، پھر میری پھپھی کی چاچی کی تائی نے یوں کیا، یہ معاملے نہیں۔ آپ بس اپنے معاملے کو سیدھا سیدھا رکھیے، اور پھر اس بات کو ذہن کے اندر رکھ لیجئے کہ جو بھی عورت اور مرد ان آیات کو سمجھ لیتا ہے، اللہ کی قسم وہ بچ بھی جاتا ہے۔ نہ مرد اپنی زبان کے اندر نرمی لے کر آئے، نہ عورت لے کر آئے، اسی میں ہی فائدہ ہے۔ کوئی آپ کو بدتمیز کہتا ہے کہتا رہے، کوئی آپ کو برا کہتا ہے کہتا رہے، اس کے کہنے سے ہم نے بن نہیں جانا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا نساء النبی